الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتنی مرتبہ پیارے بچوں؟ 1000 مرتبہ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں تب تک جب تک دنیا میں ہی جنت میں ملنے والا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اٹ مینز جنت میں جو اس کو مقام ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام دنیا کے اندر ہی کسی نہ کسی طریقے سے دکھا دے گا۔ کس کو؟ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئیے مل کر ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں نور العین اتاری بھائی موجود ہیں۔ نور العین بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ کیسا پیارا کلام ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ چلیں شروع کریں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدین، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا
زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، جبھی لوگ مدینہ منورہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک شعر کہا ہے نا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینے کی بادب حاضری بھی عطا فرمائے۔ نور العین بھائی آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد، جی لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فتح مکہ کے کچھ واقعات ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کر لیا تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف کا گورنر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو وہاں کا گورنر آف مکہ بنا کر نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، اور انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے، ہزاروں لوگ اس ٹائم مسلمان ہوئے تھے، اور کئی ایسے لوگ تھے کہ جو مکے سے اس ٹائم چلے گئے تھے اور بعد میں آ کر مسلمان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان ہو رہے تھے۔ اچھا، جو لوگ اس ٹائم مسلمان ہو بھی گئے تو ظاہر بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اتنی زیادہ آگاہی نہیں تھی، اسلام کے بارے میں نالج نہیں تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل کو وہاں پر ٹھہرا دیا،
وہ وہیں پر رہے اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جو نیو مسلمز ہیں، جو نیا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات انہوں نے سکھانی ہیں اور دین کے بارے میں باتیں بیان کرنی ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ حنین ایک جگہ ہے، وہاں پر غزوہ بھی ہوا تھا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے جو ہے وہ حنین لڑکوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت کڈز مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کا نام حنین ہو۔ یہاں کسی بچے کا نام حنین ہے؟ یہاں کوئی حنین نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اسکرین کے پیچھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا نام حنین ہو۔ تو حنین اسی مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد حنین تشریف لے کر چلے گئے۔ یہ مکہ شریف اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ یہاں پر بھی جو غزوہ ہوا اس کے اندر بھی مسلمان جیت گئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے گئے مکہ، مکے کو کیا کر لیا؟ فتح۔ کیا کر لیا؟ فتح۔ اس کے بعد گئے حنین، حنین کو بھی کیا کر لیا؟ فتح۔ اب اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ طائف۔ کہاں گئے ہیں؟ طائف۔ طائف تشریف لے کر گئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طائف کا جو قلعہ ہے اس کا محاصرہ کر لیا جائے۔ محاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھیراؤ کر لیا جائے، سارے لوگ اس کے آس پاس آ کر کھڑے ہو جائیں، اس کا محاصرہ کر لیں۔ اور کئی دنوں تک یہ محاصرہ رہا مگر وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ طائف میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 2 ازواج کے ساتھ ٹھہرے تھے، وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے 2 خیمے لگائے گئے تھے، اور جب طائف کا محاصرہ رہا تو نبی پاک علیہ السلام وہیں خیموں کے درمیان میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب طائف کے قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس جگہ پر مسجد بنا لی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ تو جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی اس جگہ کو یادگار بنانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں پر کیا کیا؟ ایک مسجد بنا دی۔ مسجد بنا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو قبیلہ ثقیف تھا یہ کس طرح مسلمان ہوا؟ اس کے پیچھے بھی دعائے مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی تو نبی پاک کی دعا کے بعد اس قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ اب ہوا کیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب طائف سے جانے کا ارادہ کیا اور محاصرے کو ختم کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں، آپ دعا کریں کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیارے بچوں 2 جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ہاں ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور ان کی نہ ہلاکت کے لیے کوئی دعا کی، نہ ان کی تباہی، نہ ان کی بربادی کے لیے کوئی دعا کی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ اب نبی پاک نے جب یہ دعا فرمائی تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ مدینہ شریف آئے اور پورا کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ٹائم تو مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک اسلام بھی تشریف لے گئے تھے، یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک اسلام کے پیچھے آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب ہمارا یہ سیگمنٹ آئے گا پھر آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ ایک پینلسٹ شامل ہیں غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ طاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بھائی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ حل صرف یہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے وہ غلام مصطفیٰ بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا
اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور تو اور 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے کھانے میں عیب نکالنا یا کھانے کو برا کہنا۔ پیارے بچوں، بہت سے بچے کھانے کو برا کہتے ہیں یا کھانا کھانے میں نخرے کرتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا نہیں پسند، یہ کھانا مزیدار نہیں۔ تو بچوں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کھانا کھائیں لیکن اس کی ہرگز برائی نہ کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پسند آیا تو تناول فرمایا، ورنہ نہیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے آپ نے اس بری عادت کو ختم کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت تھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے کیا سیکھا کہ کھانے کو برا نہیں کرنا چاہیے، اور کھانے میں عیب نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھا رہا، یہ کیا آج دال بنا لی، میں سبزی نہیں کھاتا ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، نہیں مجھے نہیں یہ چیز کھانی، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں فلاں چیز نہیں کھاتا، میں فلاں چیز نہیں کھاتا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی سنت کی سنت کی کرنے سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے، اور آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب غور کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور اس کی بڑی برکات بھی ہیں، اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں۔ اب سنیں پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کثرت سے کا مطلب یعنی کہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کوئی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت سے نہ روکتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تلاوت فرماتے رہا کرتے تھے اور بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی کبھی سورہ بقرہ پوری اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ تقریباً 2 پارے اور 8 رکوع کے آس پاس جو ہے یہ سورت ہے، اتنی طویل سورت ہے۔ اور اب آپ دیکھیں یعنی تیسرے پارے تک یہ جا رہی ہے، پہلا پارہ پورا سورہ بقرہ، دوسرا پارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ، اور تیسرے پارے کے اندر بھی جو ہے وہ سورہ بقرہ آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران بھی ایک تفصیل اور ایک بڑی طویل سورت ہے، یہ بھی ایک لمبی سورت ہے، چھوٹی سورت نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام بعض اوقات رات میں جو ہے نماز پڑھتے ہوئے یہ سورت پوری پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھی پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ رات کی جو نماز ہوتی تھی اس میں پوری سورہ بقرہ اور پوری سورہ آل عمران جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ سجدہ، اب آپ ذرا سنیں کون پڑھ رہا ہے؟ جن پر قرآن اترا ہے، جو صاحب قرآن ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں سونے سے پہلے؟ سنیں، نبی پاک علیہ السلام روزانہ رات کو سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ الزمر، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی ساری صورتیں روزانہ بلا ناغہ اس کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن پر قرآن اترا ہے وہ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں وہ، اور ہم کتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ سونے سے پہلے کیا کوئی ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں؟ سونے سے پہلے ہم سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوتے ہیں یا سن کر سوتے ہیں، یا دیگر جو ہمیں جو ہے وہ صورتیں بتائی گئی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان صورتوں کو کہ نہیں؟
ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ فرمایا کہ میری امت کی افضل عبادت ہے کیا؟ تلاوت کرنا۔ کیا کرنا؟ تلاوت کرنا۔ تو تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اپنی جو ہے وہ روٹین کے اندر اس کو شامل کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم آدھا پارہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم ایک پاؤ جس کو بولتے ہیں ایک ربوع وہ پڑھ لیں آپ، اور اگر وہ بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم جو ہے وہ ایک پیج، ایک صفحہ قرآن پاک کا یہ تو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اور اگر جیسا کہ ہمارے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک آپ پڑھ لیں تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ کو اس نیک عمل پر عمل کرنے کی نیت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں گے، قاری قرآن بھی بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور قرآن پاک کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ کر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جو کہ تفسیر ہے، اور وہ تفسیر لکھی ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری صاحب نے دامت برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے، اور بہت ہی زبردست تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان۔ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں تفسیر صراط الجنان، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بالکل فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے قریب میں جو بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ کی برانچ ہے وہاں سے جا کر آپ اس کو قیمتاً خرید بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، اور ایکٹیویٹی والا آخری سیگمنٹ ہے اس کے جانب چلتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ اس جملے کو جواب میں تبدیل کیسے کرنا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے، اور یہاں پر آپ کو کتنی ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں؟ دو نظر آ رہی ہیں، 2 ریڈ لائنز ہیں۔ اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ حصہ آپ کا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ یہاں الفاظ مختلف لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یوں کر کے رول کرنا ہے، اس کو گھمانا ہے، اور جملوں کو آپ نے کمپلیٹ کر کے ایک پیارا سا جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ان الفاظ کے اندر جملے چھپے ہوئے ہیں، اب اس چھپے ہوئے جملے کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، اور وہ ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ ہمیں پیاری سی کوئی بات سکھا رہا ہوگا، ایک پیارا سا مدنی پھول ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں اپنے جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، لیکن اے پہلے آتا ہے اس لیے ٹیم اے کی طرف چلیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں، دیکھنا چاہیں گے بھی کون کون سے بچے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، چلیں جی آپ آئیں، ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد ارمان۔ ارمان بھی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ جی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کے ارمان پر کہیں پانی تو نہیں پھیرتے۔ امید ہے آپ کی ٹیم والوں کو ارمان ہے آپ سے، پہنچیں گے ایکٹیویٹی کے پاس، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں ارمان بھائی کیا کرتے ہیں۔ جی کیا لگتا ہے آپ کو ہو جائے گا؟ کمپلیٹ کر لیں گے؟ ارمان بھائی سے بڑے ارمان وابستہ ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ارمان بھائی تھوڑا جلدی کریں گے؟ ہم کاؤنٹ شروع کریں، 10 9 8 7 6 5 4 3 2۔ جی لگتا ہے ارمان بھائی نے کوئی جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جی ارمان بھائی یہاں آئیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب پر، دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور آگے ہی موجود ہیں آپ۔ جی نام بتائیں گے اپنا؟ سفیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، کر لیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔
دیکھتے ہیں سفیان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 ارے ماشاءاللہ 4 پر ہی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں تشریف لائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سفیان بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تاریخ کیا تھی؟ 12 تاریخ تھی، اور مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تیسرا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ ساعت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور دھوم دھام سے جشن میلاد منانا بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا